صرف 1 منٹ. یہ نیکی کے لیے اجتماعیت اتنی ضروری کیوں ہے؟ نیکی تو انفرادی طور پر اپنی ذات تک محدود ہو کے بھی کی جا سکتی ہے. مثلا کوئی اچھا خیال اگر آپ کے ذہن میں ہے اور آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو کیا آپ کی جیب میں 54 کافی نہیں ہے اس نیکی پر خرچ کرنے کے لیے جو آپ کا کل اثاثہ ہے؟ یہ کیا ضروری ہے کہ آپ لوگوں سے پیسے مانگ کے اور پھر نیکی کریں؟ یہ مزاج ضرور ہے ہمارے قوم کا کہ ہم دوسروں کو تلقین کرتے ہیں ہمیشہ. صبح ہی صبح سب کے واٹس ایپ کو بھر دیتے ہیں صبح مبارک جمعہ مبارک کے پیغامات سے. مسجدیں ویران رہتی ہیں. یہ مزاج ہے ہمارا. اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم صرف وہ کریں گے اپنی حد تک جو ہمارے لیے ممکن ہے، باقیوں کے ہم ذمہ دار نہیں، اللہ انہیں توفیق دے، ان کے لیے دعا کریں تو کافی حد تک مسئلے حل ہو جائیں گے. اجتماعی نیکی اچھی چیز ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انفرادی نیکی کی کوئی اہمیت کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کسی کو مکان بنانے کے لیے کئی لاکھ روپے نہیں دے سکتے ہیں، قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ تو دینے والا ہاتھ ہیں، آپ لینے والا ہاتھ کیوں بننا چاہتے ہیں چاہے کسی کو دینے کی خاطر. ایک چھوٹی سی کہانی سناؤں گا بہت دلچسپ آپ کو. یہ کہانی ہے ننھے محمد کی جو انگلستان میں رہتا ہے. پاکستانی نژاد ہے، اچھا ہنسمکھ بچہ ہے، ذہین بچہ ہے، اسکول میں بڑا سوشل ہے. اسکول جاتے ہوئے اکثر اسے راستے میں تالاب کے کنارے ایک بڑھیا نظر آتی تھی جس کے قریب ایک چھوٹا سا پنجرا تھا اور پنجرے میں کچھ کچھوے ہوتے تھے. اور ایک کچھوے کو اس نے دیکھا کہ ہمیشہ صبح ہی صبح وہ گود میں لے کر اس کی پیٹھ پر جو خول تھا اس کی صفائی میں مصروف رہتی تھی. کبھی صابن سے کبھی کسی چیز سے اس کو بالکل صاف ستھرا کرتی تھی. محمد کو بڑی حیرت ہوتی تھی اور پھر آہستہ آہستہ اس نے آتے جاتے ان کو گرینڈ ماں کہہ کے سلام دعا کرنی شروع کی. ایک دن محمد گیا اور محمد بڑا اداس تھا. اس نے کہا گرینڈ ماں، میں اپنی کلاس کا الیکشن ہار گیا، میرا پروگرام بڑا اچھا تھا، جنہوں نے مجھ سے وعدے کیے انہوں نے مجھے ووٹ نہیں ڈالے. تو گرینڈ ماں ہنسنے لگ گئی، کہنے لگی اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کون تمہارے ساتھ ہے اور کون تمہارے ساتھ نہیں ہے. تمہیں جو کام کرنا ہے، جتنا تمہاری استطاعت کا کام ہے تم وہ کام کرتے رہو. مجمع اگر نہیں بھی ہے تو کیا ہوا، اکیلی ذات کافی ہے نیکی کرنے کے لیے. یہ کہنے کے بعد گرینڈ ماں بولی، بھائی ان کی باری تو ختم ہوئی. محمد کیج میں سے ایک دوسرا کچھوا نکال کے دو تاکہ اس کی صفائی شروع ہو. محمد نے کچھوا نکالا اور پوچھا کہ گرینڈ ماں ایک بات تو بتائیے گا، میں روز دیکھتا ہوں یہ جو آپ کے پاس پنجرا ہے اس میں 3-4 کچھوے ہوتے ہیں اور آپ ایک کچھوے کی صفائی میں مصروف ہوتی ہیں. تو گرینڈ ماں نے کہا کہ یہ ایک پنجرا ہے جو میں شام کو لگا جاتی ہوں اور جس میں رات کو جو ٹہلتے ہوئے کوئی 3-4 اگر کچھوے آ کے اس میں پھنس جاتے ہیں تو صبح میں آتی ہوں اور اس میں سے ایک ایک کو لے کر گود میں بٹھا کے بہت پیار کے ساتھ ان کی صفائی کرنی شروع کرتی ہوں. یہ جو ان کی پیٹھ کے اوپر تم خول دیکھ رہے ہو یہ ان کی حفاظت کے لیے ہے، لیکن پانی میں پڑے پڑے کبھی اس پہ کائی لگ جاتی ہے، کبھی کائی کے ساتھ ساتھ کیڑے مکوڑے اور جھاڑیاں بھی لگ جاتی ہیں جس سے کمر پہ جو خول ہے یہ کمزور پڑنا شروع آتا ہے. مختلف قسم کے تالاب میں موجود کیڑے اس میں اپنا گھر بنا لیتے ہیں اور اسے کاٹتے ہیں. میں یہ کرتی ہوں کہ جب رات کو یہ پنجرا لگا کے جاتی ہوں اور صبح جب مجھے یہ کچھوے نظر آتے ہیں تو میں ایک ایک کو اٹھا کے اپنی گود میں، جیسے کوئی ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے ویسے میں ان کچھووں کو باری باری ان کی پیٹھ کی صفائی کرتی ہوں، پھر اس کو پانی میں چھوڑ دیتی ہوں. محمد ذرا میتھمیٹکس بڑا تیز تھا، اس نے کہا گرینڈ ماں یہ تو بتائیے مجھے آپ کتنے کر لیتی ہوں گی دن میں؟ 4.
مہینے میں 125، لیکن کچھووں کی تعداد تو بہت زیادہ ہوگی۔ پھر اس محنت کا فائدہ کیا کہ جس سے باقی تمام کے تمام کچھوے محروم رہیں۔ پھر جو سب کے ساتھ ہوگی ان کے ساتھ بھی ہونے دیجیے۔ گرینڈ ماں زور سے ہنسی، کہنے لگی مجھے معلوم ہے میں ساری عمر میں بھی شاید اتنے بڑے تالاب میں جتنے کچھوے پائے جاتے ہیں 10 یا 20% کے ساتھ بھی یہ نیکی نہ کر پاؤں، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ محمد نے کہا گرینڈ ماں یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ گرینڈ ماں نے کہا اگر اس ننھے کچھوے کی زبان ہوتی اور تم اس کی زبان کو سمجھنے کے قابل ہوتے تو جب میں اس کی کمر کی مکمل صفائی کر کے اس کو اچھی طریقے سے سنوار کے دوبارہ پانی میں اتارتی ہوں تب یہ بتاتا تمہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ یاد رکھنا، نیکی کوئی ایک آدمی کسی ایک سے بھی کر دے، اس سے جس کے ساتھ نیکی کی جائے بہت فرق پڑتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اس چکر میں نہ پڑو کہ الیکشن جیتو گے تبھی نیکی کروں گا۔ سوشل سروس تم الیکشن جیتے بغیر بھی کر سکتے ہو۔ محمد اس پیغام کو سمجھ گیا اور اب اس کی زندگی کا مشن ہے کہ جو مجھ سے ممکن ہوگا میں اکیلے اور تنہا وہی کروں گا۔ یا چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔